أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على لا حول ولا قوة إلا بالله حي على لا حول ولا قوة إلا بالله حي على لا حول ولا قوة إلا بالله حي على لا حول ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہیں تمام کائنات کا ہادی رہنما مقتدی پیشوا رہبر امام بنا کر بھیجا اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر امت کے ادیبوں پر شہیدوں پر واعظین پر مبلغین پر مصنفین پر محدثین پر مؤلفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا معزز سامعین گرامی قدر واقعہ معراج اور اسراء کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا قدرتی بات تھی کہ جن دنوں میں
ہم سیرت کے اس باب پہ پہنچے، غامدی صاحب نے انہی دنوں میں ایک نیا انکشاف کیا جس کی خبر امت کو 1400 سال تک نہ ہو سکی۔ کہنے لگے یہ حضرت خدیجہ کا واقعہ، یہ ورقہ بن نوفل کی کہانی، یہ جبریل کا آنا جانا، یہ اقرا کی وحی جو پہلی وحی کا جو ذکر ہے احادیث کی کتابوں میں، کہنے لگے معاذ اللہ یہ ایک افسانہ ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ 2 خطبات میں آپ کے سامنے حجیت حدیث کے اوپر چند گزارشات کو رکھا۔ معزز سامعین گرامی قدر، جب انسان انکار حدیث کر دیتا ہے تو پھر یہ معاملہ رکتا نہیں ہے۔ ایک حدیث کا انکار کر دیا، پھر عقل سے دوسری ٹکرائی، دوسری کا انکار کر دیا، پھر ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں سرزد انسان سے خود بخود ہو جاتی ہیں کہ جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ کرونا بیماری کے اندر آپ نے خود مشاہدہ کر لیا غامدی صاحب کے کیسے کیسے فتوے آئے۔ پہلا فتویٰ دیا کہ آن لائن نماز پریزیڈنسی سے پڑھ لی جائے، یعنی ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہو، وہاں سے جماعت ہو رہی ہو، ہر بندے کے پاس ٹیب اور ٹی وی موجود ہو، انٹرنیٹ کنیکشن موجود ہو، جماعت قائم کر لی جائے۔ اچانک لائٹ چلی جائے، انٹرنیٹ کا کنیکشن چلا جائے، وہ رکوع میں ہو، امام لائٹ چلی گئی، نہ سر اٹھا سکا، نہ امام کے پیچھے نماز پڑھ سکا۔ یعنی ایسے فتوے جو عقل اور منطق کے بھی خلاف ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور فتویٰ گڑ دیا کہ جس نے کرونا کے اندر اگر بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے، طبیب یہ فیصلہ کریں تو میت کو جلا دیا جائے۔ اس کے جواب میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ میت مسلمان کا یہ احترام ہے کہ اس کو غسل دیا جائے، اس کو کفن پہنایا جائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ شاہد ہیں صرف لاہور کے اندر 257 سے زائد کرونا میتوں کو اسلامی طریقے کے مطابق غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا۔ تب بھی غامدی صاحب کو یہ کہا تھا آپ وصیت کر جائیں، معاذ اللہ ایسی وصیت کے اوپر تو عمل بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ اتنا ہی میت کو جلانے کے شوقین ہیں تو اپنے بارے میں کر جائیں، ہم چندہ اکٹھا کر کے جلا دیں گے۔ اب گزشتہ دنوں جب ہم اس واقعے کے اندر 2 خطبات میں ان کے اس افسانے کی بات کو آپ کے سامنے علمی دلائل کی روشنی میں رد کر رہے ہیں، ایک نیا فتویٰ انہوں نے اس اثنا میں لانچ کر دیا۔ کیا نماز پنجابی میں پڑھ لو، سرائکی میں پڑھ لو، اردو میں پڑھ لو، فارسی میں پڑھ لو، یہ انکار حدیث۔ جب انسان حدیث کا انکار کر دیتا ہے، ایک کا کر دیا تو دوسری کا بھی ہو جائے گا، پھر تیسری کا بھی ہو جائے گا، پھر رسول اللہ کی سنتیں مذاق ہوں گی، پھر رسول اللہ کی سنتوں کا تمسخر اس طرح اڑایا جائے گا کہ نماز بھی جو بنیادی ارکان میں سے ہے۔ غامدی صاحب اس وقت انکار حدیث کا انکار کرتے ہیں، لوگوں کو یہ مغالطہ ڈالتے ہیں میں انکار حدیث نہیں کر رہا۔ اب بتائیے اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے پہلا رکن نماز، توحید و شہادت کے بعد اب نماز بھی سنت کے مطابق نہیں ہونی، غامدی صاحب کے عقل میں جو بات آئے گی اس کے مطابق ہونی ہے۔ اور یہ حیرت اور اچنبے کی بات نہیں ہے، غامدی صاحب کے متعدد فتوے اسی ضمن میں پہلے سے بھی موجود ہیں۔ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا رمضان کے اندر گرمی زیادہ ہو تو مزدور پیشہ لوگ اور طالب علم جو امتحان دے رہے ہوں وہ رمضان کے روزے نہ رکھیں، سردیوں میں رکھ لیا کریں، رمضان کے روزے بھی نہ رکھیں، نماز بھی ان کی سوچ کے مطابق پڑھ لی جائے، کہیں ان قریب یہ فتویٰ نہ آ جائے حج بھی آن لائن کر لیا جائے اور عمرہ بھی آن لائن کر لیا جائے۔ اس طرح کے فتاوے سارے کے سارے انکار حدیث کی بنیاد ہیں، اور انکار حدیث کا یہ جو فلسفہ ہے ہماری عقل میں نہیں آتا۔ آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات رکھی تھی کہ قرآن پاک کے اندر 20 ایسے واقعات ہیں جو عقل میں نہیں آتے۔ بتائیے ابراہیم آگ میں کود گئے، ابراہیم کودگے سے مراد ان کو آگ میں ڈال دیا گیا اور انہوں نے رجسٹ نہیں کیا، ڈالتے ہو تو ڈال دو۔ آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جلانا، نہیں جلے۔ یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، اصحاب کہف 309 برس سوئے رہے، عزیر علیہ السلام 100 برس سوئے رہے، حضرت نوح 900 برس لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ آج کی سائنس، فزکس، طبیعت، بیالوجی کوئی بھی ان واقعات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے نزدیک انسان کی حد عمر اسلامی تاریخ میں کتنی گزری ہے، ان کی ہسٹری میں بیالوجی کی 150 برس، 150 برس سے اوپر جی انسان گزرا ہی نہیں۔
یہ جو 309 برس تو صرف اصحاب کہف قرآن پاک میں موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کوئی معیار نہیں ہے۔ اور انکار حدیث کرنے والوں نے یہ جو فلسفہ گڑھ لیا کہ رسول اللہ کا معراج خواب میں ہوا تھا، یہ قرآن پاک کے اسلوب کے بھی خلاف ہے، احادیث کے بھی خلاف ہے۔ اور سنت اور قرآن پاک کو جب ملا لیا جائے، جو مفہوم اس واقعے کا اخذ کرنا ہے، ان کی تمام باتوں سے، اس انکار سے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ بتائیے، ایک بندہ خواب دیکھے کہ میں آسمانوں پہ چلا گیا ہوں، یہ خواب کوئی اچنبے کی بات ہے؟ یہ حیرت کی بات ہے؟ یہ کوئی تعجب کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس واقعے کی ابتدا کیسے کر رہا ہے؟ سبحان الذی، صرف اس لفظ سے انکار حدیث کا ہر فلسفہ، ہر باطل نظریہ گر جاتا ہے۔ سبحان الذی، اللہ ابتدا ایسے کر رہا ہے کہ ایک نہایت حیرت انگیز محیر العقول واقعہ اللہ بیان کرنے لگا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، قدرت والی ہے، جلالت والی ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پھر آپ کے سامنے رکھا کہ انکار حدیث کرنے والوں نے یہاں تک ظلم کر دیا۔ مسجد اقصی کا ترجمہ کیا کیا؟ مسجد النبوی۔ مسجد النبوی جب رسول اللہ نے ہجرت کی تھی موجود تھی؟ موجود نہیں تھی۔ کیا رات کے پہر میں یہ ہجرت ہوئی تھی؟ دن دہاڑے ہوئی۔ اور اگر منکرین حدیث کا فلسفہ بھی مان لیا جائے تو رات کے 1 گھنٹے بقول رات کے کچھ ٹکڑے کے اندر یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مسجد النبوی جایا جا سکتا ہے۔ جائیے، رات کے ایک ٹکڑے کے اندر، اس دور کے اندر بھی تیز رفتار سواری بھی ہو، مسجد النبوی بھی نہیں پہنچا جا سکتا۔ اور پھر وہ مسجد موجود ہی نہیں۔ پھر یہ سورت مکی ہے۔ جب سورت مکی ہے تو مدینہ کے اندر مسجد النبوی کا جو قیام ہے وہ کہاں ہے؟ پھر یہاں پہ ایک جو لفظ ہے سبحان الذی کی پہلی بات عجابت، حیرت، اور آگے جو لفظ ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ جو عبد ہے، یہ لفظ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ عبد کس مجموعے کا نام ہے؟ روح اور جسم کے، روح اور بدن کے مجموعے کا نام عبد ہوتا ہے۔ کچھ منکرین حدیث نے کہا خواب دیکھا تھا، کچھ نے کہا حالی روح لے کے گئے تھے۔ حالی روح کو کون عبد کہتا ہے؟ اٹھائیے، لغت سے بھی اگر آپ نے جواب دینا ہو، حالی عبد کا لفظ روح اور جسم کے علاوہ کبھی نہیں بولا جاتا۔ گویا یہ سارے کے سارے فلسفے اسلام کے اندر دراڑ ڈالنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے پہلے اسراء ہوا، پھر معراج ہوئی، اور اسراء سے مراد خانہ کعبہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اور پھر مسجد اقصی سے جو آسمانوں تک کا سفر ہے اسے واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے معجزات آئے۔ انشاءاللہ سیرت کے باب میں 1 یا 2 خطبے اسپیشل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن یہ اکیلا سفر معجزات کی ایک طویل داستان ہے، جس کی ابتدا بھی معجزے سے، انتہا بھی معجزے سے، تحائف بھی عظیم الشان، اور یہ سفر سارے کا سارا اپنے اندر اتنے معجزے لیے ہوئے ہے کہ یہ اکیلا باقی نبیوں کے معجزوں کو کاٹ دیتا ہے۔ کس طرح؟ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تھے، اور آپ کو بتلایا گیا کہ یہ سفر اسراء اور معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین قلب کے لیے، تشفی قلب کے لیے، اور تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہہ بھی دیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ لیں۔ یہ جو غم آیا خدیجہ کا، یہ جو غم آیا ابو طالب کا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مرہم رکھنا چاہتے تھے۔ ابتدا کیسے؟ اور یہ ام ہانی کے گھر میں سوئے میں ہیں، اور رسول اللہ نے جو حدیث میں کہا کہ میں اپنے گھر میں تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ ان ایام میں ام ہانی کے گھر تھے، اور ان کے گھر کو اپنا گھر کہا۔ یہ بھی منکرین حدیث نے اس کے اوپر بھی بڑی لغو باتیں کی ہیں، لیکن ہم سیرت کے اس باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ام ہانی کے گھر سے جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا۔ ابتدا بھی معجزے سے ہو رہی ہے، حتیم میں لے کے آئے بیت اللہ کا وہ حصہ
جو گیم ہیں ان کو پتہ ہے حتیم ایک حصہ ہے جو آگے سے ایسے گول ہے، اور وہ خانہ کعبہ کے اندر اگرچہ اس وقت عمارت کے لحاظ سے شامل نہیں ہے لیکن حکمن ہے، وہ خانہ کعبہ کا اندر ہے۔ حتیم میں رسول اللہ کو لایا گیا اور رسول اللہ فرمانے لگے اس وقت میری کفیت کچھ غنودگی کی ہوگی، وجہ بھی بیان کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں 3 مرتبہ اور بعض محدثین اور مفسرین اور مورخین کے نزدیک 2 مرتبہ شک صدر کا واقعہ پیش آیا۔ ایک بچپن میں آپ کے سامنے رکھا تھا جب سیرت کا ابتدائیہ بیان ہو رہا تھا، دوسرا شک صدر کا واقعہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کروانا تھا، معراج کروانا تھا، اس دن بھی سینے کو چاک کیا گیا، اس لیے ہلکی سی غنودگی آئی تاکہ تکلیف نہ ہو۔ اور پھر وہی بات منکرین حدیث نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپریشن ہوا ہو؟ آج ہارٹ کا آپریشن اگر انسان کر سکتا ہے، اس وقت جبریل امین کیا نبی کریم کا سینہ چاک کر کے؟ اور یہ منکرین حدیث کے لیے اس کے اندر بھی عبرت ہے کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم اس آپریشن کے، اس چیر کے نشان اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے جو شک صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں ہوا اور واقعہ معراج کی رات ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، سونے کا تشت لایا گیا، رسول اللہ کے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا، مزید پاک کیا گیا، مزید پوتر کیا گیا۔ کیوں؟ ابتدائی معجزہ، انتہا بھی معجزہ۔ ابتدا کے اندر بھی جب پہلی مرتبہ شک صدر ہوا تھا تب میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ ابھی تو نبوت بھی نہیں تھی آئی، ابھی تو رسالت بھی نہیں تھی آئی، ابھی تو رسالت کا اعلان نہیں تھا ہوا، شک صدر ہوا۔ اس سے پہلے بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ جن کی اسناد میں کچھ ضعف ہے لیکن مفہوماً وہ درست ہے۔ اس کے اندر سے ایک روایت کیا تھی کہ ابھی بچے تھے، 2 فرشتے نازل ہوئے، ایک نے کہا ہوا، دوسرے نے کہا نام ہوا۔ کیا یہ وہی ہے؟ ہاں یہ وہی ہے، یعنی اسی کا آپریشن کرنا ہے؟ جی اس کے ذرا باطنی مقام و مرتبے کو جانچا جائے۔ رسول اللہ کو ایک بندے سے تولا گیا، رسول اللہ کا پلڑا بھاری ہو گیا، یہ ابھی بچپن ہے۔ رسول اللہ کو 10 سے تولا گیا، 100 سے تولا گیا، 1000 سے تولا گیا، 1,00,000 سے تولا گیا، رسول اللہ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تل سکتا، کچھ اور کرنا پڑے گا، بندوں کی تعداد تخیلاتی طور پہ بڑھائی جائے۔ ایک میزان قائم کیا گیا تخیلاتی طور پر، جو حدیث آئی ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، اور مفہوماً بھی یہ بات درست ہے، سند میں اگرچہ بعض جگہ ضعف موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 کروڑ سے تولا گیا، 10 کروڑ سے تولا گیا، 1 ارب سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تل سکتا، تمام انسانیت کو آدم سے لے کر قیامت تک جو پیدا ہونی ہے اس کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کی قسم یہاں پہ رکیے، غور کیجئے، ایک پلڑے میں سارے انبیاء، ہر نبی کے صحابی، ہر امت کے شہداء، صلحاء، اولیاء موجود ہیں، دوسرے پلڑے میں تنہا آمینہ کے لال موجود ہیں۔ اور جب میرے نبی کے باطنی مقام و مرتبے کو پوری انسانیت سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ یہ بچپن ہے، اس نبی کا نظام چھوڑ دیں اور محبت رسول کے جھوٹے دعوے اور نعرے لگانے والے لبرل اور سیکولر لوگ، میں ان کو تان و تشنیع کا نشانہ اس حوالے سے نہیں بناتا، میں نے خود اس بات کا مشاہدہ کیا ہے اور جو مشاہدہ کیا سچ بیان کرتا ہوں۔ بہت سے بے عمل سیکولر اور لبرل لوگ بھی جو مسجد میں نہیں آتے، جو روزے بھی نہیں رکھتے، عبادات میں کم تر بھی ہیں، اللہ کی قسم ان کے دل میں بھی رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے کیونکہ کلمہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ سے ایسی محبت کا کیا فائدہ کہ رسول اللہ تمہارے دل میں تو ہیں، تمہارے دل کے امام ہیں، لیکن تمہیں رسول اللہ کے نظام سے نفرت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ اصل محبت یہ ہے، اگر رسول اللہ کا مقام تمام انسانیت سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کے بغیر مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہے۔ یہ نبی کریم نے کہا
جب تک میں اس کے لیے اس کے والدین، اس کے گھر والوں، اس کے مال سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہوتا۔ آپ بتائیے کہ بندہ کہ ایمان تو رسول اللہ پہ ہے، محبت تو رسول اللہ کی ہے، لیکن رسول اللہ کا نظام جو سزاؤں کا ہے وہ قبول نہیں، رسول اللہ کی تجارت قبول نہیں ہے، رسول اللہ کے معاملات قبول نہیں ہیں، رسول اللہ کی معاشرت قبول نہیں ہے، تو پھر تم اپنی محبت کے نعرے اور دعوے میں جھوٹے ہو۔ تم نے صرف رسول اللہ سے نام سے محبت کی ہے، ان کے نظام سے نفرت کی ہے۔ یہ کیا عجیب بات ہے؟ رسول اللہ مسجد کے تو امام ہیں، بازار کے امام نہیں ہیں۔ بازار میں سود چلے گا، رشوت چلے گی، خیانت ہوگی، حرام کھایا جائے گا۔ رسول اللہ مسجد کو تو امام ہے، سیاست کے امام نہیں ہیں۔ سیاست چور کرے گا، سیاست لٹیرا کرے گا، سیاست وڈیرا کرے گا، سیاست ذات اور برادری اور کنبے کی بنیاد پہ ہوگی۔ یہ آج مسلمانوں کے زوال کی وجوہات ہیں کہ تمہیں رسول اللہ کے صرف نام سے محبت ہے، رسول اللہ کے نظام سے محبت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو شق صدر کا دوسرا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد جو رسول اللہ کے باطنی مقام و مرتبے کا دوسرا مرحلہ ہے، سبحان اللہ، قربان جائیں، ایسا نبی ملا، ایسا پیغمبر ملا جس نے ہر معاملے میں رہنمائی کر دی۔ اور میرے بھائیوں بتاؤ، دنیا میں کون سی ایسی امت پہلے گزری کہ جس کے نبی کی صبح و شام غسل، وضو، طہارت تک محفوظ ہو، کپڑے پہننے کا، اوڑھنے کا، سطر ڈھانپنے کا، بہن بیوی کے احکامات کا، پردے کا ایسا منظم ضابطہ کس نبی نے پیش کیا؟ ہم نے اس نبی کے مقام کو اللہ کی قسم صرف دل میں تو جگہ دے دی ہے، لیکن عملی طور پر ہم محبت آج بھی سیکولرزم سے کرتے ہیں، ہمیں آج بھی غیروں کی غلامی پسند ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے اور مولوی کا کیا کام ہے سیاست میں؟ مسجد کے اندر سیاسی بات کیوں ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر اچھی طرح میرے سینے کو بند کیا گیا اور ایک سواری جو گدے سے کچھ بڑی تھی اور خچر سے کچھ چھوٹی تھی وہ میرے سامنے پیش کی گئی، اس کو براق کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں براق جو ظاہر ہے اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نازل کیا تھا، ایک خاص پیغمبر کے لیے سواری مہیا کرنی تھی، کچھ نخرے دکھانے لگا تو جبریل امین نے اس کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، شوہی کرتے ہو، اڑتے ہو، نخرہ دکھاتے ہو، حالانکہ قیامت تک تمہیں اس سے بہتر سوار نہیں ملنے والا۔ اچانک براق بالکل سنجیدہ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے گردن کو جھکا دیا۔ رسول اللہ اس کے اوپر سوار ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیجئے، بعض لوگوں نے سمجھا کہ براق آسمان پر لے کے گیا۔ براق آسمان پہ لے کے نہیں گیا، اس کے بہت سے دلائل ہیں، لیکن کہنے میں کئی لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا۔ براق نے جو سفر کروایا تھا وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا ہے، کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ براق اپنی نگاہ پر، رسول اللہ کی نگاہ پر نہیں، اپنی نگاہ کے اوپر، آپ کو پتا ہے جانوروں کی جو نظر ہوتی ہے وہ انسان کے مقابلے میں کس اینگل، کس زاویے کی ہوتی ہے، اپنی نگاہ کے مطابق قدم رکھتا تھا اور چند ہی دیر میں مجھے مسجد اقصیٰ میں لے آیا۔ میں نے اس کو وہیں پہ باندھا جہاں پہ سابقہ انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر یہاں پہ رک جائیے، یہاں پہ مورخین کے، محدثین کے اور سیرت نگاروں کے دو گروہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر جو واقعہ مشہور معروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا وہ معراج سے قبل پیش آیا، بعض نے کہا معراج کے بعد پیش آیا، لیکن حقیقت بات اگر پورے واقعے کی ساری احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو ابتدا ہی سے معجزے شروع تھے۔ رسول اللہ کو تشفی، تسلی کرانا مقصود تھی، براق کی سواری فراہم کی گئی۔ مسجد اقصیٰ میں جو لانے کا مقصد ہے، ایک تو وہاں کی زیارت تھی، ایک تو اس مسجد کی اہمیت اور افادیت بیان کرنا تھی، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد اقصیٰ کے اندر قدم رکھا بہت خوبصورت چہرے دیکھے، بڑے نورانی چہرے دیکھے، سرخ و سفید چہرے، لمبے خوبصورت،
نور برس رہا ہے، چہروں سے ٹپک رہا ہے۔ رسول اللہ نے جبریل امین کو کہا یہ کون لوگ آئے ہیں؟ میں نے آج تک ان سے خوبصورت معاشر، ان سے خوبصورت مجمع نہیں دیکھا۔ جبریل مسکرانا شروع ہو گئے، کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو تو زندہ اٹھایا، باقیوں کو جب فوت کر کے اپنے پاس بلا لیا، آج آپ کے اکرام کے لیے یہ معجزہ ہے، یہ دلیل نہیں بن سکتی، لیکن معجزے اللہ طور کے اوپر، معجزے کے طور پہ آپ کے لیے ان کو آسمان سے اتارا گیا۔ میرے لیے کس لیے اتارا گیا ہے؟ ان کو نماز پڑھنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کس کے پیچھے یہ نماز پڑھیں گے؟ کون ہے جو ان کو نماز پڑھائے گا؟ جبریل امین نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھہ اقدس کے اوپر ہاتھ رکھا اور 1,00,000 سے زائد انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ تمہارے نبی کا مقام ہے، یہ اس کا باطن ہے۔ پوری انسانیت سے بھی اعلیٰ، رسولوں کا بھی امام، انبیاء کا بھی امام مصلی امامت پہ کھڑا ہو گیا۔ یہاں پہ رکنا ہے، یہاں پہ غور کرنا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے نبیوں کو جماعت کروا رہے ہیں، پورے نبیوں کی امامت کروا رہے ہیں، تو نے اور میں نے انہی کو امام نہیں جانا؟ تو نے اور میں نے انہی کو بڑا نہیں جانا؟ رسول اللہ کی ذات سے بڑی محبت ہے، رسول اللہ کی بات سے محبت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس سے بہتر انسان چشم فلک نے کوئی دیکھا ہے؟ اس سے اعلیٰ ہستی کائنات کے اندر کوئی آئی ہے کہ 1,24,000 انبیاء کے مصلی امامت پہ جبریل امین ان کو کھڑا کر رہے ہیں اور وہ نماز کو ادا کر رہے ہیں؟ سارے پیغمبروں کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اتارا گیا۔ اس نماز سے فارغ ہوئے تو جبریل امین 2 پیالے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی لیکن شاید کبھی غور نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کی پیالے کی طرف بڑھے، جبریل نے کہا چنیے ان دونوں میں سے کون سا پیالہ آپ پینا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری طور کے اوپر دودھ کے پیالے کو پسند کیا اور پیا۔ جبریل امین خوشی اور مسرت سے ٹمٹمانے لگے، کہنے لگے آپ نے فطرت کو چن لیا۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ فطرت کو چن لیا، آپ نے فطرت کو چن لیا، آپ کی امت کا بڑا حصہ فطرت پہ قائم رہے گا۔ یہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی برکت ہے کہ ہم فطرت کے اوپر کسی نہ کسی طرح قائم ہیں، طہارت کے نظام کے اوپر قائم ہیں اور بے حیائی کے ان طریقوں سے دور ہیں جو غیر فطری ہیں۔ فطرت اور غیر فطرت کا شراب اور دودھ سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دودھ ایک نیچرل فطری مشروب ہے جو براہ راست گائے، بھینس، بکری، اونٹنی سے اگر دھویا جائے براہ راست حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ تو فطری تو ہوگی، یہ تو فطری مشروب ہو گیا، فطرت کے قریب تر ہو گیا۔ اور شراب کیسے بنتی ہے بتائیے؟ کیسے بنتی ہے؟ ہر فطری پھل کو گلا کر، سڑا کر، اس کے اندر بدبو پیدا کر کے، اس کے اندر مختلف پروسیسز کر کے جب وہ باسی ہو جائے، جب وہ جھاگ دینے لگے، جب وہ گندا ہو جائے، پھر اس کے اندر پروسیس کر کے ایک مشروب تیار کیا جاتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے فطری مشروب کون سا ہے اور باسی، بد ذائقہ، بدبودار اور گندے پھلوں کا نچوڑ کیا ہے بتائیے؟ یہ ہے فطرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، شراب سے نفرت ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، سکھانی چاہیے۔ کیا دلائل دے کے یہ جی نشہ کرتی ہے، یہ جی دماغ کے اوپر آ جاتی ہے۔ عام فہم بات بچوں کو بتائیے۔ اور بچوں، اگر تمہارے سامنے کوئی 10 دن پرانا سالن رکھے، اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہو، کھاؤ گے؟ نہیں کھائیں گے۔ اور یہ 20-20 دن، 20-20 سال کئی، اور جتنی پرانی ہو جائے اتنی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ سینکڑوں سال پرانی کئی، ہم کبھی بار دورے پہ جائیں، لوگ بتاتے ہیں کئی ایسے انہوں نے لگائے ہوئے کیمیکل کہ ایک 100 سال گزر گیا کہ جتنا پرانا باسی پھل ہو، جتنا گندا ہو جائے، جتنا گل سڑ جائے، اتنا مہنگا ہو جاتا ہے۔
عقل پہ پردہ. جو فطرت کے قریب مشروب ہیں ان سے دوری، اور جو باسی گندے پھلوں کا نچوڑ ہے ان کے قریب. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ گناہ معاف فرما دے، یا اللہ سعادت کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ تعالیٰ کرم فرما دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سب سے پہلے تو معزز سامعین گرامی قدر، طبیعت کے اندر کچھ ابھی خرابی موجود ہے، سب ساتھی دعا کریں اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور جتنے بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کو کہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. معزز سامعین گرامی قدر، آج علماء کمیٹی کراچی کی طرف سے پورے پاکستان کے اندر ڈاکٹر عادل خان شہید کے واقعے اور سانحے کے اوپر ایک احتجاج کا دن لانچ کیا گیا. ڈاکٹر عادل خان وہ عظیم الشان ہستی ہیں، وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ اگرچہ وہ میرے مسلک کے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی قسم صدق کے دل سے کہتا ہوں کہ ان کا جو سانحہ اور شہادت ہے وہ کسی اہل حدیث دیوبندی بریلوی کی شہادت کے ضمن میں نہ دیکھا جائے. یہ اہل سنت کا نقصان عظیم ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر عادل خان وہ شخصیت تھے جنہوں نے دفاع صحابہ کے لیے یہ جو نفرت اور بغض کی ایک عرصے سے دیواریں کھڑی تھیں اہل حدیث کے درمیان، دیوبندی کے درمیان، بریلوی کے درمیان، اس کو گرا دیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس بندے کی قدر کی جاتی کہ اس نے امت کے اندر موجود سینکڑوں برس کے جو اختلافات ہیں ایک دفاع صحابہ کے نقطے کے اوپر پوری امت کو ایک کرنے کے لیے جستجو کی. اور انشاءاللہ ان کی یہ جو قربانی ہے میرے دل میں خیال آتا ہے جب وہ خوبصورت پرندے کے کالم میں جب شہید جنت میں داخل ہوگا، انشاءاللہ جامعہ فروقیہ کا یہ مالک پرندے کے کالم میں جب جنت میں داخل ہو رہا ہوگا تو عمر فاروق اس کے استقبال کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ اس نے اہل سنت کو ایک مشن دیا، ایک نعرہ دیا، ایک نظریہ دیا. ہم اہل سنت کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ ابو بکر صدیق کی صداقت کے لیے، عمر کی شجاعت کے لیے، عثمان کی سخاوت کے لیے، علی کی شجاعت کے لیے، عمر کی عدالت کے لیے، حسن کی شرافت کے لیے، حسین کی شہادت کے لیے، اور امیر معاویہ کی جلالت کے لیے، اور سیدہ عائشہ اور امہات المومنین کے دوپٹوں کی حفاظت کے لیے، اور ہر صحابی کی حمایت کے لیے. انشاءاللہ ہم اس وقت تک اب پاکستان کے اندر اس جد و جہد کو بند نہیں کریں گے جب تک پاکستان کی فضاؤں میں دفاع صحابہ کے بل کو، عادل خان شہید کے ویژن کو، ان کے نظریے کو نافذ نہیں کر دیا جاتا. آپ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ کیا بات ہو گئی؟ عادل خان صاحب کا بیان آ گیا، خان صاحب کا بیان آ گیا، اور اس بیان کو اگر چودھری شجاعت کے الفاظ میں کہا جائے تو مٹی پاؤ بیان آ گیا. جی عادل خان کو بھارت نے شہید کر دیا، ختم کیس ختم، بھارت پہ ڈال دو. عادل خان نے سیکیورٹی کا تقاضا کیا، ان کو سیکیورٹی نہیں دی گئی. اور یہ تو چلے
سنی سنائی آپ کے سامنے بات ہوگی، میں اپنا ذاتی مشاہدہ، کبھی اپنی بات نہیں کی آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے، لیکن اپنی ذاتی بات دیکھ لیجئے۔ محرم کے دن آئے، خان صاحب بیان دے رہے ہیں کہ علماء کو بہارت سے خطرہ ہے۔ خان صاحب کا یہ بیان آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ علماء سے سیکیورٹی واپس لے لی جائے۔ علماء کو بہارت سے خطرہ ہے کہ بہارت ان کے اوپر حملے کرائے گا۔ اس کا حل خان صاحب نے کیا نکالا ہے، یا انتظامیہ اور پولیس نے کیا نکالا ہے؟ علماء سے سیکیورٹی واپس لے لی جائے۔ محرم کی ابتدا ہوئی، جو سرکاری سیکیورٹی مجھے دی گئی وہ واپس لے لی گئی، کہا گیا تبادلے کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کی جگہ آپ کو دوسرا بندہ بھیجتے، بلا وجہ ٹال مٹول، وہ لمبی چوڑی بات ہے۔ اللہ کی قسم یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ کیا سمجھتے ہیں دفاع صحابہ اتنا عظیم مشن ہے، اتنا عظیم مشن ہے کہ ہم میں سے ہر اہل حدیث بچہ، ہر دیوبندی بچہ، ہر بریلوی بچہ اپنے لیے سعادت سمجھے گا کہ امی عائشہ کے دوپٹے کا تحفظ کرتے ہوئے اگر اس کو شہید کر دیا جائے۔ ہماری بھی یہ دعا ہے اگر موقع آئے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے، لیکن اس خواہش کا مطلب یہ ہے کہ حکمرانوں کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ جی ڈاکٹر عادل خان شہید ہونا چاہتے تھے، انہوں نے خواہش کی، خواہش تو ہم بھی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ سیکیورٹی واپس لے لی جائے۔ میرے گھر کے سامنے سے آپ کو یہ بھی بتلا دوں، اور آپ لوگوں کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، لاکھوں لوگوں نے پوری دنیا سے میسیجز جس طرح محبت کے بھیجے ہیں، جو والہانہ انداز کیا، اللہ کی قسم یہی خیال آتا ہے کہ رسول اللہ کے دین کی نوکری کر رہے ہیں، صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، لوگوں کے دل دھڑک رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں میسیجز آئے، کیا ہوا کیا ہوا؟ آپ لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ایک مشکوک آدمی گھر کے باہر سے پکڑا گیا، اداروں نے اب اس سے تفتیش کرتے رہیں۔ ہمیں یہ بھی بات یاد رکھیے، اس کے اندر مختلف مافیاز انوالو ہوتے ہیں۔ یہ جو عادلان شہید ہوئے ہیں، پہلا مطالبہ ان کے جو قاتل ہیں، بھارت سے کوئی ڈرون حملہ تو نہیں ہوا، بھارت نے کوئی بندے ہی بھیجے ہیں نا، جو شارپ شوٹر ہیں ان کو پکڑا جائے، اور یہ پکڑ سکتے ہیں اگر یہ مخلص ہو، پکڑے جائیں گے۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز میں ان بندوں کی تصویریں آ چکی ہیں، گاڑیوں کا ڈیٹا آ چکا ہے، ریکارڈ آ چکا ہے، پکڑیں، پکڑنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پولیس کے اندر یا کوئی اس طرح کے محکموں کے اندر سارے لوگ ہی کرپٹ ہوتے ہیں یا سارے لوگ ہی اینٹی ہوتے ہیں، لیکن آپ نے خود پروب کرنا ہے کہ وہ کون سی لابی ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں علماء کو تھریٹ ہے اور یہ علماء سے سیکیورٹیاں واپس لے رہے ہیں، اس لابی کو پروب کریں، سیکیورٹیاں کیوں نہیں جاری کی جا رہی؟ عادل خان کی بھی درخواست موجود ہے آن دی ریکارڈ۔ پھر دوسری بات یہ، ہمیں فون کر کے کہہ دیا جاتا ہے جی آپ کی جان کو بڑا خطرہ ہے، آپ اپنی جو ہے سفر محدود کر دیں، فلاں جگہ نہ جائیں، فلاں جگہ نہ جائیں۔ کیا یہ کہہ دینے سے آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے کہ جان کو خطرہ ہے؟ اور میں حیران ہوتا ہوں، آگے سے چلیں کچھ باتیں کانفیڈینشیل بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے لسٹیں دی ہوئی ہیں پولیس کو کہ فلاں 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 عالم کی جان کو خطرہ ہے، لسٹیں دی ہوئی ہیں، ان میں سے بھی کسی کو سیکیورٹی جاری نکالے۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے یہ پریورٹیز ہی نہیں ہے۔ اسی ضمن میں میرا بھی یہ مطالبہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے اداروں پہ اعتماد ہے، ہمارے پاکستان کے ادارے ہیں، اور اللہ کی قسم جب وقت آیا، ضرورت پڑی، یہ بھی بات نوٹ کر لینا، جب بھی ضرورت پڑی، کبھی انڈیا کے ساتھ مقابلہ ہو گیا، کبھی کسی ملک کے ساتھ جنگ ہو گئی، ان فوجیوں کے سینوں کے آگے مذہب پسند، اسلام پسند لوگ پہلے گولیاں کھانے کے لیے کھڑے ہوں گے، جہاد کے لیے تیار ہیں ہر وقت۔ ہمیں آپ پہ اعتماد ہے۔ وزیرستان میں جو سانحہ ہوا اس کی ہم آپ سے تعزیت کرتے ہیں، ہمارے دل ان فوجیوں کے لیے دھڑکتے ہیں جو اپنی جان وطن پہ قربان کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے یہ عرض بھی ہے کہ ایک بندہ مشکوک حالت میں پکڑا گیا، اس کی اچھی تفتیش ہو جائے، اس کے موبائل کا فورینسک ریکارڈ نکال دیا جائے، اس کی جعلی گاڑی وغیرہ کا سارا، کوئی یہ مشکل کام نہیں ہے۔ اگر کوئی صحیح تفتیش کرنا چاہے، جو بھی گئے گے پکڑ لیا جائے۔ اور ہمیں یہ بھی خبر ہے، اب ایک بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، قتل کی دھمکیوں کے جو میسیجز آتے ہیں ان کے ریکارڈ موجود ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی سانحہ ہو جائے، انسان نے اپنے دوستوں کو، اپنی فیملیز کو بتایا ہوتا ہے فلاں فلاں جگہ سے فلاں فلاں بندے نے، فلاں فلاں کا ایجنٹ 10 بندوں کے درمیان آ کے دھمکی لگا کے گیا، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں۔ تو اگر اچھی طرح اس بندے کو پروب کیا جائے گا، جو وہ
تفتیش کریں گے. ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں ہمیں اعتبار ہے, لیکن تفتیش اچھی ہونی چاہیے. الحمدللہ تفتیش صحیح نہج پہ چل رہی ہے, اس کا سابقہ کریمنل ریکارڈ سارا پولیس نے اداروں کو فراہم کر دیا ہے میرے بھائیوں. لیکن افسوس اور دکھ ہے, علماء اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں دفاع صحابہ کے لیے, اور سیکولر لبرل مافیا ہر وقت سوشل میڈیا پہ مولوی کا مذاق اڑا رہا ہے. مولوی بیچارہ 70 سال سے نہ وزیر اعظم بنا, نہ صدر بنا, نہ چیف جسٹس بنا, نہ چیف آف آرمی سٹاف بنا, نہ کسی بیوروکریٹک ادارے کا سربراہ بنا, لیکن چاند پہ نہیں پہنچ سکے. جی کس کا قصور ہے؟ مولوی. پرویز ہود سٹائل چاند پہ نہیں پہنچ سکے, کون ذمہ دار ہے؟ مولوی. ذمہ دار تو پرویز ہود ہے جس نے چاند گاڑی بنانی تھی. پاکستان میں بد امنی ہے, کون ذمہ دار ہے؟ جی مولوی. پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, کون ذمہ دار ہے؟ جی مولوی. گزشتہ دنوں میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس کی ایک وجہ ہے, آپ بھی جانتے ہوں گے, بڑی تمسخر اڑایا گیا فیس بک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, یہ پب جی گیم ہے کوئی, اس کے بارے میں مولویوں نے فتویٰ دے دیا حرام ہے. اور میرے بھائیوں کوئی خدا کا خوف کرو. میں سیکولر اور لبرل لوگوں سے بھی یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی مولوی کے پاس یہ سوال آئے, کسی مولوی کے پاس یہ سوال آئے, میرے پاس آ جائے, جامعہ بنوریا کا مذاق اڑانا شروع ہو گیا, یہ دین کے دشمن ہیں, یہ جامعہ بنوریا نے کیا فتویٰ دے دیا. اور بھائی ان سے سوال کیا گیا, ایک گیم ہے, اس کے اندر ایک کھلاڑی انسانی کنٹرول میں ہوتا ہے اور انسان اس کو بت کے سامنے سجدہ کرواتا ہے. یہ فتویٰ ایک بندے سے پوچھ لیا, ایک مفتی سے, کسی سائل نے, اب یہ جو سجدہ کراتا ہے یہ شرک ہے, یہ گیم کھیلنا جائز ہے کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتائیے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, بت کو سجدہ کروانا چاہے آپ خود نہیں کر رہے جائز ہے؟ نہیں جائز. لیکن بس مولویوں کی دشمنی ہے, جناب اس فتوے کا مذاق اڑایا گیا. ہاں وہ جو جعلی فتویٰ نشر کر رہے ہیں سیکولر لبرل لوگ, وہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے. ہمارا آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عالم دین کے پاس اور مفتی کے پاس جو سوال آتا ہے وہ صرف اتنے سوال کا جواب دینے کا پابند ہے. لاما صاحب یہ گیم کھیلنا جائز ہے جس میں سجدہ ہوگا, کوئی بھی عالم ہوگا وہ کہے گا نہیں جائز. یا گیم ایسی کھیلنا جائز ہے جس میں فحشی اور یعنی ہے, عالم کہے گا نہیں جائز. یہ اس کا مذاق اڑا لیتے. اور آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک جیلم کا بیٹھا ہوا رافضیوں کا ہم نوا, اس کے اوپر سوال کرو وہ جواب نہیں دیتا, کلا بازیاں کھانا شروع کر دیتا, ٹمک ٹوئیاں, الزامات. اس کے ذمے 50 سے زائد سوال ہیں, جن میں سے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں. اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ کیا کہا؟ کہ یہودیوں نے کہا تھا, کہتا یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے رسول اللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ کل کا چھوکرا ہے. مجھے بتائیے کس یہودی نے کس کتاب کے اندر رسول اللہ کے بارے میں یہ بکواس کی ہے؟ یہ جھوٹ بولتا ہے. چاہے یہودیوں کے اوپر الزام لگا رہا ہے, چاہے الزام یہودیوں پہ لگا رہا ہے, لیکن یہ بات بھی جھوٹ ہے. حضرت علی نے کہا کہ جس وقت مجھے خلیفہ بنانا تھا اس وقت بنایا نہیں, اب عثمان کی شہادت کے بعد سارا ملبہ میرے گاٹا فٹ کرنا چاہتے ہو. عجیب و غریب الفاظ. یہ حضرت علی نے کس ٹائم کہا ہے, کس وقت کہا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ پہ جھوٹ بولی جاتا ہے. اور پھر وہ جو پورا کلپ بنوایا, میں کوڈ ورڈز میں بتاتا ہوں, میں برکت کے لیے بتاتا ہوں. اور جب انسان کے دل میں بغض نہ ہو تو انسان اس طرح کی بات کرتا ہے کہ محدثین نے کون سی خدمت کی ہے. جی نام نہیں بتائے, میں نام بتاتا ہوں. آخر میں جا کے تو 100 تردیدیں کر لے, جو تیرا مقصد تھا تو نے پورا کر لیا. اس نے یہ تک جھوٹ بولا ہے کہ نرے حافظ کی, یعنی چھڑا حافظ لفظ بولا کہ حالی جو بچوں کو ہم حفظ کرواتے ہیں نا, اس کی کوئی اسلام میں فضیلت نہیں. معاذ اللہ. یہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولی جاتا ہے, ان جھوٹوں کا جواب نہیں دے گا اور اپنی طرف سے, اور پھر لعنت کہتا ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت ہے, تو لعنت پڑ جاتی ہے. اللہ کے عذاب کا کوڑا اس کے اوپر چلنے لگا ہے, حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ قادیانی جو ہیں وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بہتر ہیں. معاذ اللہ. وہ آپ کے نبی کو مانتے تو ہیں. یہ 50 سے زائد سوال ابو یحییٰ نور پوری نے ابھی اس کے سامنے پیش کیے ہیں, نہ مناظرے میں آتا ہے نہ مباہلے میں آتا ہے. یہ بندہ عجیب ہے, تابعین کے بارے میں کہتا ہے تابعین. اب بندہ یہ لفظ کہتا ہے تابعین, ان کے بارے میں کہتا ہے تابعین رج کے جھوٹے تھے. معاذ اللہ.
تیرے سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ تابعین کو کہہ رہا ہے تابعین رج کے جھوٹے تھے، صحابہ دین سے پھر گئے تھے رسول اللہ کے جانے کے بعد۔ اس کے اور رافضیوں میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے وہ امام مالک کے پوتا شاگرد ہیں امام مالک کے پوتا شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ۔ یہ اس کی تحقیق ہے، یہ اس کی تعلیم ہے۔ ابن تیمیہ کے یہ خلاف، ابن کثیر کے یہ خلاف، علامہ شیعی سارے اسلاف کے خلاف ہے، اور بکواس کتنے گندے الفاظ میں کرتے ہوئے کہتا ہے میں ان کے ختنے چیک کروں گا۔ بدبخت آدمی، یہ ساری آن دی ریکارڈ باتیں موجود ہیں، ان باتوں کا جواب نہیں دے گا۔ مباہلے سے بھی بھاگا ہوا، ہم نے مباہلے کا چیلنج آج نہیں 2 سال پہلے کا کیا ہوا ہے۔ تو کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ جہنم میں جائیں گے، تو ہم یہ نعرہ بلند کرتے ہیں ابو بکر سے لے کے امیر معاویہ تک، امیر معاویہ سے طفیل دوسی تک، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ اگر جرت ہے، اگر سچا ہے تو آ کے مباہلہ کر لے، اور اگر جرت نہیں ہے اور علمی خیانت کرنی ہے تو مناظرہ کر لے۔ دونوں جگہ سے فرار ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے یونیورسٹی آف لاہور میں 24 اکتوبر تک ایک کیمپ لگایا ہے جس میں سفید موتیے کے فری آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اپنی فری ڈسپینسری بھی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ اس طرح کے دوست ڈاکٹر یہاں پہ بھی انشاءاللہ کیمپ لگایا کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔